بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین ذی وقار، آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر، قدر والی رات، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر اس کا بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب میں موجود تھے، تو آپ نے بنی اسرائیل کے ان 4 اشخاص کا ذکر کیا: حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت خرقیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یوشع علیہ الصلاۃ والسلام اور جناب حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان 4 اشخاص نے 80 سال متواتر اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کے اندر گزارے ہیں، اور کوئی ایک لمحہ بھی اپنے رب کی حکم عدولی یا نافرمانی نہ کی ہے۔ صحابہ کو سن کر کے تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، پھر ان 4 اشخاص سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے جبرائیل امی کو بھیجا ہے ان آیات بینات کے ساتھ کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ایک رات ایسی عطا کی ہے کہ اگر وہ اس کے اندر عبادت کریں تو اللہ انہیں 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ 80 سال کی عبادت اگر کیلکولیشن کریں تو یہ 1000 مہینے کے قریب بنتی ہے، لیکن قرآن حکیم فرقان مجید نے کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 ماہ سے افضل ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اوسط عمر کتنی ہے۔ اگر آپ جنازوں کے اندر جائیں، جنازہ ادا کریں، اور میں یہ کہوں گا بھی کہ ہمیں اپنے بھائی عزیز و اقارب، دوست احباب اگر کوئی رخصت ہو جائے تو ہمیں ان کے جنازوں میں جانا چاہیے۔ آپ کسی جنازے میں جائیں تو اوسطاً عمر آپ دیکھیں کہ 100 جنازوں کے بعد کوئی 5 یا 7 جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جو 80 سال سے اوپر جا کر کے وصال کرتے ہیں، وگرنہ پاکستان کے اندر تو کہتے ہیں اوسط عمر 50 سے 55 سال رہ چکی ہے۔ لیکن اگر بندہ متواتر 80 سال اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر گزارے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ادھر بندے کی پوری زندگی ہے اور ادھر رمضان المبارک کی ایک رات ہے۔ اگر ایک رات کے اندر بندہ عبادت کر لے تو اللہ اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ لیلۃ القدر اس لیے کہ اس کا تعلق قرآن حکیم فرقان مجید سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر قرآن حکیم فرقان مجید کو اتارا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کوئی شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات کے اندر اگر قیام کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا تو حضور نے فرمایا ما قبل امتی تھے، ان کی عمریں طوالت اختیار کیے ہوئے تھیں، ان کی عمر کے اندر طوالت تھی، لمبی عمریں تھیں، اور انہوں نے عبادات اس طرح سے کی۔ فرمایا اللہ نے صحابہ میری امت کو عمر تو کم عطا کی ہے، لیکن ایسی خاص راتیں عطا کی ہیں
کہ اگر بندگان خدا اس ایک رات کے اندر بھی اخلاص نیت کے ساتھ اگر توبہ کرے، اگر اللہ کے حضور عبادت کرے، تو وہ سابقہ امتوں پر عبادت پر فوقیت حاصل کر لیتا ہے، سبقت لے جاتا ہے۔ اور پھر میں اس رات کے حوالے سے ایک وظیفہ بھی عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، وہ اس طرح سے کہ سورہ فاتحہ کے بعد الحمد شریف کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اسی طرح دوسری رکعت سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر وہ اس مصلی سے اٹھتا نہیں، وہ 70 مرتبہ اپنے رب کے حضور استغفار کرتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ استغفار کرتا ہے، 2 نوافل اس طرح سے ادا کرتا ہے اور پھر دعا کر کے اٹھتا ہے۔ فرمایا ابھی وہ مصلی نہیں اٹھاتا کہ اللہ فرشتوں کی محفل کے اندر اعلان کرتا ہے، اے فرشتوں، اس رات کے اندر میرے بندے نے میرے حضور توبہ کی ہے، ابھی اس نے اپنا مصلی نہیں اٹھایا، میں نے اس کو بھی اور اس کے والدین کو بھی مغفرت عطا فرما دی ہے۔ تو سامعین، میں یہ کہوں گا کہ پتہ نہیں زندگی کے اندر ہم کتنی راتوں کا ضیاع کر دیتے ہیں۔ کوئی مجبوری ہونا تو ہماری راتیں ہاسپٹلوں کی نظر ہو جاتی ہیں، کوئی مجبوری ہونا تو ہم ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹس اور بس سٹاپس پر ہم پوری رات ہمیں رکنا پڑ جاتا ہے، انتظار کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ کتنی خاص رات ہے اور اس ایک رات کی فضیلت کیا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بھی یہ ہے کہ اگر اس رات کو پاؤ تو اس کے اندر عبادت کرو اور عبادت کر کے اپنے رب کے حضور تائب ہو جاؤ، توبہ کے دروازے پر دستک دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی اس 27ویں رات کے تصدق سے ہم سب کی اور ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، آمین۔